عباس نام اور پسر بو تراب کا عباس نام اور پسر بو تراب کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سعید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پروگرام کا جو عنوان سخن قرار پایا ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت اور ان کا مرتبہ اور ان کے معجزات، اس حوالے سے پروگرام حسینی چینل پہ نشر کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں سے حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت اور ان کے معجزات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان علی جناب نایاب صاحب شکیل صاحب یہاں پر منقبت پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس پروگرام کا ہم آغاز کریں گے اور علی جناب نایاب صاحب اور شکیل صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور چاہیں گے کہ ایک منقبت وہ ہمارے ناظرین، ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائیں۔ قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کا ہے، قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کا ہے، اشک جو ہے میری آنکھوں میں تیرے نام کا ہے، یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عذاب، ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بیدان کا ہے، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، بوجہ لقائے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، شعور ولائے علی بیچتے ہیں، شعور ولائے علی بیچتے ہیں، چلے آؤ ہم زندگی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، کٹا دیں گے سر سولیوں پر چڑھیں گے، کٹا دیں گے سر سولیوں پر چڑھیں گے،
کہاں لوگ عشق علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ سردار بھی ایک دکان ہے ہماری، سردار بھی ایک دکان ہے ہماری، جہاں صرف مد ہے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، مگر اس کی قیمت رضا خدا ہے، مگر اس کی قیمت رضا خدا ہے۔ میاں ہم بذکر علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم، تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم، کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا، یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا، خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ کہاں ہیں علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو، کہاں ہیں علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو، حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ کئی مولوی نام لے کر دوا کا، کئی مولوی نام لے کر دوا کا، تمہیں زہر بغض علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ نعشوں کے موتی نہ داغوں کے نیلم، نعشوں کے موتی نہ داغوں کے نیلم، تو کیا خاک یہ جوہری بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ دکھاتا ہے ذکر علی راہ
دکھاتا ہے ذکر علی راہ جنت ہم اندھوں تمہیں روشنی بیچتے ہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں ہو جن پر بھی مرحب کا سایہ انہیں ہم ہو جن پر بھی مرحب کا سایہ انہیں ہم یہ تعویذ ناد علی بیچتے ہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں۔ تو یہ تو تھے عالی جناب نایاب صاحب اور شکیل صاحب جو یہاں سے منقبت پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم چلیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں، اور جو جناب سب سے پہلے تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جیسے کہ اس پروگرام کا جو عنوان سخن ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت اور ان کے معجزات، اس حوالے سے تو جناب ہم پہلا سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ کیا کربلا سے پہلے بھی حضرت عباس علیہ السلام نے کبھی جنگ کی ہے، اور اگر کی ہے تو اس کے جو واقعات ہیں وہ ضرور بتائیں ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کے لیے۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ رضوان صاحب نے سوال فرمایا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا سے پہلے کیا کوئی جنگ کی ہے، تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا سے پہلے باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بہت سے شجاعت کے واقعات ملتے ہیں، اچھا، اور میدان جنگ میں جناب عباس کا جانا بھی ملتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ یزید کا باپ جب جنگ صفین میں 1,10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کے آیا ہے، تو اس موقع کے اوپر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ 90,000 کا لشکر لے کے تشریف لے گئے۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں خیال رہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں لشکر تھا، 90,000 افراد تھے، ان میں سے سب کے سب وہ نہیں تھے جنہوں نے غدیر سے حضرت علی کو بلا فضل مانا ہو، اچھا، بلکہ اس مجمع میں ایسے افراد بھی تھے کہ جو چوتھی منزل پر آ کر حضرت علی کو خلیفۃ المسلمین مان رہے تھے۔ اچھا، تو جب یزید کے باپ سے معاویہ ابن ابو سفیان سے جنگ صفین ہوئی ہے، تو اس میں ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جہاں کے اوپر معاویہ کا لشکر جو تھا وہ ذرا زور پکڑا، اور اس نے بہت بڑا حملہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کی طرف کیا۔ جب اس نے بہت بڑا حملہ کیا تو عراق کا جو دستہ تھا، جو عراق کا دستہ مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا، وہ تھوڑا سا کمزور پڑا۔ تو اس موقع کے اوپر مولا علی علیہ السلام نے اپنے گھر کے افراد کو اکٹھا کر کے اس لشکر کی طرف بھیجا، اچھا، یعنی لشکر شام کی طرف بھیجا۔ اور جو وہ لشکر شام کی طرف لشکر گیا ہے جنگ صفین میں، تو مولا علی کے گھر کے افراد جس میں خود حضرت عباس علیہ السلام بھی تھے، حضرت مسلم ابن عقیل تھے، اور بھی بنی ہاشم کے افراد تھے، انہوں نے جا کر اس بڑے لشکر کو جو شام کا لشکر تھا اسے کھدیڑ دیا اور اسے پیچھے واپس جانا پڑا۔ اور اس طرح سے بہت سے مواقع ایسے آئے کہ جہاں کے اوپر مولا عباس علیہ السلام گئے، لیکن ایک اہم ترین واقعہ جو جناب عباس علم بردار علیہ السلام کا میدان صفین میں ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے باپ معاویہ ابن ابو سفیان نے نہر فرات پر، جو کربلا میں فرات گئی ہے، وہی فرات جو ہے وہ میدان صفین سے بھی گئی ہوئی تھی۔ تو میدان صفین میں معاویہ ابن ابو سفیان نے اس نہر کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور لشکر علی علیہ السلام پر پانی کو بند کر دیا تھا۔
تو جب پانی بند ہو گیا تو بڑی دشواری اور پریشانی ہوئی. مولا علی اپنے لشکر کا معائنہ فرما رہے تھے تو ایک سپاہی مولا علی کا اپنی تلوار پر سیقل کر رہا تھا اور سیقل کرتے کرتے وہ چند اشعار پڑھ رہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ قیامت ہے کہ میں علی کے لشکر میں ہوں جو ساقیہ حوض کوثر ہے اور میں پیاسا ہوں. حضرت علی نے جب اس کے ان اشعار کو سنا تو حضرت علی علیہ السلام کے دل پر اثر کیا اور پھر مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے لال آپ جائیے اور جا کے نہر فرات کے اوپر قبضہ کیجئے. جب امام حسین علیہ السلام میدان صفین میں قبضے کی غرض سے جنگ کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کے نکلتے ہیں تو اس موقع پر حضرت عباس کو جیسے علم ہوا حضرت عباس علمبردار جو ہیں وہ مولا علی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بابا میرا آقا میدان میں جا رہا ہے اکیلا, مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں. تو حضرت عباس علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام نے اجازت دی اور حالات اور تاریخ کے واقعات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس حملے میں بھی حضرت عباس علیہ السلام کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, تلوار نہیں تھی, کوئی نیزہ نہیں تھا, اللہ عالم بالصواب. تو جیسے اجازت ملی تو مولا حسین علیہ السلام کا گھوڑا آگے نکل چکا تھا. حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو جو ہے اشارہ کیا اور جست مار کے گھوڑے بیٹھ گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ اس گھوڑے کو بس زین بھی نہیں تھی, یوں ہی بغیر زین کے گھوڑے پر تشریف رکھی اور اس کے بعد بہت تیزی سے اپنے گھوڑے کو امام حسین السلام کے گھوڑے سے آگے نکالا, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے حضور ختمی مرتبت کے سواری کے آگے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس ارادے سے چلتے تھے کہ کوئی وار نہ کر دے حفاظتی نقطہ نظر سے. اسی طرح سے حضرت عباس علمبردار امام حسین کے آگے بڑھے, آگے نکلے اور اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام کے لیے راستے کو صاف کرتے رہے. عالم یہ ہوا کہ لشکر شام کو اس طرح سے بھگایا ہے کہ ایک ظالم کی کمر کے پٹکے کو پکڑتے تھے حضرت عباس اور اسے اچھالتے تھے اور جب 7 اچھل چکتے تھے تب پہلا والا زمین پر گرتا تھا. تو ایک دہشت پیدا ہو گئی اور وہ سب کے سب بہت تیزی سے گھاٹ کو چھوڑ کے بھاگے ہیں اور انہوں نے پورا رستہ جو ہے وہ خالی کر دیا. اور رستے کو خالی کرنے کے بعد جناب عباس علمبردار علیہ السلام نے بغیر تلوار چلائے جو ہے اس گھاٹ کے اوپر قبضہ کیا. اور انداز شجاعت یہ تھا کہ کبھی اچھالتے تھے اور کبھی 2 ظالموں کے سروں کو پکڑتے تھے اور پکڑ کے آپس میں ٹکراتے تھے اور ٹکرا کے چھوڑ دیتے تھے, وہ دونوں جو ہیں فنار ہو جاتے تھے. حضرت عباس علیہ السلام نے نہر فرات پر قبضہ کیا اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کربلا کے واقعات میں آپ سنتے ہیں کہ پانی کو چلو میں لیا, حضرت عباس علیہ السلام نے پانی کو ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ بلند کیا, یعنی یہ بتایا کہ نہر فرات اب علی اور اولاد علی کے قبضے میں ہے. لیکن سب سے خوبصورت بات جو ہے جو تمام انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ جس ظالم لشکر نے فرات پر قبضہ کیا تھا اور کرنے کے بعد لشکر علی اولاد علی پر پانی بند کیا تھا, جب اسی فرات پر حضرت عباس ابن علی نے قبضہ کیا ہے تو ارشاد فرمایا کہ نہر فرات میرے قبضے میں رہے گی لیکن تمہارے اوپر پانی بند نہیں ہے. جتنا دل چاہے تم آؤ پانی لے جاؤ, جتنا دل چاہے تم پانی پیو. اور پانی ایک ایسی چیز ہے جو بند کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ پوری انسانیت کو ایک درس ہے کہ دشمن کے اوپر بھی کبھی پانی کو بند نہیں کرنا, لیکن دشمن نے بند کر دیا. ہاں دشمن نے پانی کو, جی ہاں دشمن نے پانی بند کیا. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ انہی نے لشکر مولا علی میں لوگ اتنے پیاسے تھے کہ پیاس کے متعلق اشعار پڑھ رہے تھے, لیکن ایسی صورت میں یہ خاندان بنی ہاشم کا شعار رہا. جب چاہے زمزم کی ڈسکوری ہوئی ہے اس وقت بھی جو ان کے خاندان کے بزرگ تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام, انہوں نے بھی جب چاہے زمزم کو ڈسکور کیا ہے اور اس کے اوپر قبضہ کیا ہے تو انہوں نے بھی یہی بنی امیہ سے کہا تھا کہ یہ کنواں میرا ہے لیکن ہم پانی تم پر بند نہیں کرتے. کسی کو بھی پانی چاہیے ہو, جانوروں کو پلانا ہو, خود پینا ہو, اپنے ضرورت کے لیے لے جانا ہو, تم پانی لے جا سکتے ہو, اسے
پی سکتے ہو۔ تو حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کربلا سے پہلے بھی یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جناب عباس علیہ السلام نے جب 2 محرم کو زمین پر خالی خط کھینچا تھا اور خط کھینچ کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری زندگی خط کے اس پار ہے اور تمہاری موت خط کے اس پار ہے، تو صرف ان جملوں سے وہ پورا 2000 کا لشکر کانپ گیا تھا اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضرت عباس خیمے میں گئے تھے اور وہاں پہ کوئی ایسا نہیں تھا جو اس لشکر کو روکتا، لیکن صرف جناب عباس کے کہے کی وجہ سے انہیں معلوم تھا کہ یہ وہ بہادر ہے، یہ وہ شجاع ہے، یہ وہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں وہ شجاعت دی ہے اور وہ بہادری دی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کریں گے۔ حضرت عباس علمبردار علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ روب تھا اور بازوؤں کی مچھلیوں میں وہ زور تھا اور ان کے چہرے پر وہ روب تھا کہ جس سے پورا زمانہ لرزتا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں حضرت عباس علیہ السلام علمبردار لشکر حسینی کی جو شجاعت ہے، جو ان کی جلالت ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ لوگ جھوٹی قسم امام حسین علیہ السلام کی کھا لیں گے، اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیں گے، رسول اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیں گے، لیکن باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ جبکہ جھوٹی قسم نہ امام حسین علیہ السلام کی کھانا چاہیے نہ ہی کسی اور کی بھی۔ جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جھوٹی قسم جو ہے وہ کسی کی نہیں کھانا چاہیے ہے، اور یہ گنہگار آدمی ہوتا ہے اگر جھوٹی قسم کھائے۔ اور بعض جگہوں کے اوپر تو روایات میں ایسا بھی آیا کہ جو بہت زیادہ قسم کھاتا ہو تو اس کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانا جو ہے اسے بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ انسان خود کو اپنا اس لائق بنا لے، ایسا بنا لے کہ قسم کی ضرورت ہی نہ پڑے، کہ جو کہہ دیا اس نے سچ کہہ دیا، خالصتاً للہ کہہ دیا، وہی پورا ہو جائے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اپنی صداقت کا لوہا انسان پہلے ہی سے اتنا منوا لے کہ جو کہے وہ اس میں قسم کی ضرورت نہ ہو اور سامنے والا اسے قسم ہی کے مانند سمجھے کہ جو یہ کہتے ہیں وہی صحیح ہوتا ہے۔ ہاں جو کہتے ہیں وفا کرتے ہیں۔ جی وفا کرتے ہیں۔ جی میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا، اس وقت ہم چلیں گے عالی جناب نایاب صاحب شکیل صاحب کی خدمت میں، چاہیں گے کہ ایک اور کلام ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائیں۔ عباس نام اور پسر سقا کی شان اور عالم شباب کا موجے نثار سج دھج کو دیکھ کر لائی فرات بوند کے گجرا خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے، جہاں سے کل ذوالفقار آئی وہیں سے بیٹا عطا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا
ادا ہوا ہے، نہ ایسا منظر کسی نے دیکھا، نہ ایسا عہد وفا ہوا ہے، نہ ایسا منظر کسی نے دیکھا، نہ ایسا عہد وفا ہوا ہے۔ اجالے بیٹھے ہیں سر جھکائے، چراغ خیمہ بجھا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے۔ اے عرض کعبہ تو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی؟ اے عرض کعبہ تو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی؟ یہاں تو سینے ہیں چاک اب تک تیرا گریباں سلا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے۔ علی نے 2 انگلیوں کی قوت پر رک رکھا تھا باب خیبر، علی نے 2 انگلیوں کی قوت پر رک رکھا تھا باب خیبر۔ یہاں تو عباس کی نگاہوں پسارا لشکر رکا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے۔ علم کو لے کر چلا جو غازی، تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا، علم کو لے کر چلا جو غازی، تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا۔ نسیم پر چمکی تھی کہ آندھی، جو سارا لشکر ہوا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے۔ علم کو لے کر چلا جو غازی، تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا، علم کو لے کر چلا جو غازی، تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا۔ نسیم پر چمکی تھی کہ آندھی، جو سارا لشکر ہوا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے۔ سروش میدان کربلا میں آیا ہے محشر کی صبح، لیکن سروش میدان کربلا میں آیا ہے محشر کی صبح، لیکن بتا رہا ہے یہ حرکانہ کہ باب توبہ کھلا ہوا ہے، خدا کی جانب سے مرتضیٰ کے سوال کا حق ادا ہوا ہے۔ جناب حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں، جیسا کہ آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں،
تو بعد شہادت کوئی ایسا واقعہ بیان کیجیے جس سے ظاہر ہو کہ آج بھی حضرت عباس علیہ السلام کے باب الحوائج ہونے میں جو معجزات و کرامات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے۔ بے شک یقیناً اللہ نے حضرت عباس ابن علی کو باب الحوائج قرار دیا، بے شک، اور باب الحوائج اور بھی باب الحوائج ہیں، امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، شہزادے علی اصغر علیہ السلام، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے لیے بھی کہا جاتا ہے، حضرت ام البنین کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی باب الحوائج ہے۔ لیکن تمام باب الحوائج میں باب الحوائج کا لفظ جب آتا ہے تو مولا عباس علیہ السلام سے ایک نسبت جو ہے اس کی بہت مستحکم ہوتی ہے۔ جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ مولا عباس کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے، اور اس کا شاید سبب یہ بھی ہو کہ دیکھیے ہاتھوں کو باقی رکھ کر کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اپنے بازوؤں کو قربان کرنے کے بعد جو ہے وہ دنیا کی حاجت روائی کرنا یہ مشکل بات ہے۔ تو باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کہ بازو کربلا میں قلم ہو گئے، اور کربلا میں شہید ہونے کے بعد بھی حضرت عباس باب الحوائج ہیں، اور صبح قیامت تک باب الحوائج رہیں گے، اور بالخصوص ان افراد کی، کیونکہ اس وقت ایک بڑی تعداد میں لوگ 15 شعبان کی مناسبت سے کربلا معلیٰ زائرین تشریف لے گئے ہیں، تو میں عرض کروں کہ یوں تو باب الحوائج ہیں حضرت عباس ابن علی، لیکن بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی حاجت روائی جو ہے حضرت عباس بہت زیادہ کرتے ہیں، اور بلکہ ان کے منصب میں ایک طرح سے چیز داخل ہے کہ جو بھی کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی غرض سے جاتا ہے تو اس کی مدد جو ہے وہ باب الحوائج فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ایک ظالم اور جابر حکمراں بادشاہ متوکل عباسی جو تھا وہ جب خلافت پر قابض ہوا ہے تو اس نے جو ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زائرین کے اوپر سخت ترین پابندی لگائی، اور یہاں تک اس نے یہ لگا دیا کہ ہم جو بھی زائر آئے گا وہ اپنے ساتھ ایک قربانی کے لیے انسان کو لے کے آئے، یعنی کہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ یہاں پہ لوگ زیارت کرنے آئیں۔ جی، تو ایک بوڑھی ماں کو جب یہ معلوم ہو، جو ہر سال امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے جاتی تھی، جب اس کو یہ علم ہوا تو رو رہی تھی، تو اس کے بیٹے نے پوچھا اماں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹا اب میں زیارت نہیں کر پاؤں گی۔ کیوں نہیں کر پائیے گا آپ زیارت کا؟ متوکل نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی زائر آئے وہ اپنے ساتھ کسی ایک کو لے کے آئے یا اپنی اولاد کو لے کے آئے، اور اس کے سامنے اسے ذبح کیا جائے گا تب وہ زیارت کے لیے جائے۔ تو جیسے اس نے سنا بیٹے نے تو اس نے کہا والدہ ماجدہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں جاؤں گا آپ کے ساتھ اور میں ذبح ہو جاؤں گا، آپ تشریف لے جائیے گا۔ عزیزان گرامی، جو حضرات بھی حسینی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، بہت توجہ سے ذرا آپ غور کریں کہ کس طرح کے جذبات ہیں لوگوں کے، اور جتنا جذبہ آپ کا بلند ہوگا اتنے ہی اللہ کی طرف سے آپ کو مدد ملے گی، آپ پوری یقین جانیے۔ تو ہوا یہ کہ وہ گئی بیچاری، اس نے ٹیکس وغیرہ دیا، تو بغداد کے پل پر لوگوں نے پوچھا کہ ایسا ہے، وہ کہا ہے قربانی، انہیں کہا میرا بیٹا ہے، جوان بیٹا، ماں کی گود میں اسے، میں اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کروں کہ اسے ذبح کیا گیا۔ اب یہی کتنی بڑی بات ہے کہ بیٹا گود میں ذبح کیا جا رہا ہے، اور ماں اس وقت صبر کر رہی ہے، لیکن کب تک صبر کرتی؟ جب بیٹے کے کٹے ہوئے گلے کا خون اس کے جسم سے لگا، گرم خون، تو وہ لرس کے رہ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن اس نے کہا مولا حسین میں اپنے بیٹے کی محبت میں نہیں رو رہی ہوں، بلکہ اس بات پہ رو رہی ہوں کہ ایک آپ کا زائر جو ہے وہ کم ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کے لاشے کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا پانی میں، اور یہ ماں روتی پیٹتی حرم امام حسین میں جب گئی، داخل ہوئی اور صحنی میں کھڑی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، تو یہ بہت تعجب اس نے کیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ بیٹا میرا
جو ہے وہ میرے سامنے ذبح ہوا، میری گود میں ذبح ہوا، اس کا سر جو ہے وہ تشت میں رکھا گیا، اس کے جسم کو نہر فرات میں پھینکا گیا، اور یہ جو ہے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ جب میرے لاشے کو نہر میں ڈالا گیا تو پانی کے اوپر ایک گھوڑے سوار آیا، اور اس نے اشارہ کیا اور مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا، اور کہا آنکھوں کو بند کر۔ جب میں نے آنکھیں بند کی تو میں یہیں موجود تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس سے مصافحہ کروں، تو اتنی دیر میں ابا کا دامن اس کا ہٹا، تو میں نے دیکھا ان کے ہاتھ موجود نہیں تھے، اور میں سمجھ گیا کہ یہ مولا حسین کے زائرین کے محافظ باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس ہیں۔ میں ان کے قدموں سے لپٹ گیا، اور پھر وہ ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ لوگوں کی بغیر مانگی دعاؤں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ جی بے شک۔ اس بڑھیا عورت نے، ضعیفہ نے دعا نہیں کی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہو جائے، لیکن اس کے دل کی کرب اور جو چاہت تھی، زبان سے اس نے نہیں کہا، لیکن اس کا دل یہی چاہتا تھا کہ جو میرا خلوص بیٹا یعنی بھی کہ ہوتا ہے، خلوص۔ تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم واقعہ ذریعہ مطہر باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ عالم دین مولا عباس علیہ السلام کی ذریع کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ زمانے قدیم کا واقعہ، اس وقت اتنے زائرین وہاں پہ نہیں ہوا کرتے تھے جتنے ماشاءاللہ سے اب جاتے ہیں۔ تو وہاں کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ ایک بدو عرب، دیہاتی عرب، جس کے پیروں میں مٹی بھری ہے، دھول میں تپا ہوا ہے، بغیر اذن دخول پڑھے اور بغیر کچھ کہے داخل ہو گیا۔ وہ داخل ہوا، اس نے زری کو پکڑا اور ہلانا شروع کیا اور کہا یا ابوالفضل، آپ زائرین امام حسین کے محافظ ہیں، میں لوٹ لیا گیا، میرا بیٹا قتل کر دیا گیا، میں کچھ نہیں جانتا، میرا لٹا ہوا مال ملے اور میرا زندہ بیٹا مجھے مل جائے۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں میں نماز 2 رکعت ہی پڑھ رہا تھا، میں نے جلدی جلدی نماز کو تمام کرنا چاہا، اور تمام کرنے کے بعد میں نے یہ چاہا کہ میں جو ہوں اس کو روکوں کہ کس طرح سے تو گفتگو کر رہا ہے۔ ابھی میں نماز تمام کی تھی کہ میں نے دیکھا زری میں شگاف ہوا اور سکے گرنا شروع ہوئے، اور اس نے بڑے اطمینان سے ان سکوں کو شمار کیا، اور شمار کرنے کے بعد کہا ابھی اس میں ایک سکہ کم ہے، ایک سکہ اور دیجئے۔ تو اب جو اس نے یہ کہا پھر زری کھلی اور ایک سکہ اور نکلا۔ شاید ایک سکہ کم اس لیے آیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے اتفاق کی بات ہے۔ دوبارہ اس نے جب کہا تو پھر زری جب کھلی ہے تو سکہ ایک نکلا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اختیار کا معاملہ ہے، یہ اتفاق کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ اب مجھ سے اٹھا نہیں گیا، میں نے دیکھا اس کا بیٹا بھی آ گیا اور وہ بھی زندہ سلامت ہو گیا۔ دونوں ماں باپ خوش ہوئے کہ یا ابوالفضل، مجھے میرا بیٹا بھی مل گیا اور مجھے میری دولت بھی مل گئی۔ یہ عالم دین تڑپے اور انہیں زری کو پکڑ کے مولا عباس علیہ السلام سے التجا کی، دعا کی کہ مولا عباس علیہ السلام، میں تو آپ کی بارگاہ میں برابر دعا کرتا ہوں، اتنے جلدی قبول نہیں ہوتی جتنے جلدی اس عرب کی دعا قبول ہو گئی۔ تو آپ کو معلوم ہے جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا کہ میری عطا میں کمی نہیں ہے، تمہارے مانگنے میں کمی ہے۔ بے شک خلوص اور یقین پیدا ہونا چاہیے۔ میں سننے والوں سے عرض کروں گا جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں جائیے، یا اپنی جگہ پر بیٹھ کر زیارت باب الحوائج پڑھیے، مولا ابوالفضل عباس کی زیارت پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد آپ جو ہے ان سے یقین کے ساتھ دعا کیجئے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت عباس کل بھی باب الحوائج تھے، آج بھی باب الحوائج ہیں، اور آنے والے زمانے میں بھی باب الحوائج رہیں گے۔ جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ تو مومنین، آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے تھے جس کا عنوان تھا اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت و معجزات۔ اس حوالے سے جناب نے گفتگو کی، بڑی اہم گفتگو تھی، ہمارے مومنین، ہمارے ناظرین کو بہت پسند آئے گی، اور اس میں ہمارے ساتھ دے رہے تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ، اور ہمارے جو اور مہمانان یہاں پر موجود تھے جس میں نائب صاحب اور شکیل صاحب جو یہاں سے کلام پیش فرما رہے تھے۔ اب اس پروگرام کا ہم اختتام کرنا چاہیں گے اور اپنے عالی جناب نائب صاحب اور شکیل صاحب کی خدمت میں چلیں گے کہ وہ اس پروگرام کا اختتام اپنی خوبصورت منقبت سے کریں۔ اپنے میزبان سید رضوان النقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ کل اسی وقت آپ سے ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے عالم دین کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ۔ تجھے دیکھنا تجھے دیکھنا ہے وضو میرا،
تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں، تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں، تو بڑا غریب نواز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تو نبی کے کاندھوں پہ ہو اگر، تو خدا کی مرضی دکھائی دے، تو نبی کے کاندھوں پہ ہو اگر، تو خدا کی مرضی دکھائی دے، تیرے ہاتھ میں دو جہان ہیں، تیرے ہاتھ میں دو جہان ہیں، کہ نبی کی زلف دراز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر، تو نماز حق بھی رکی رہے، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر، تو نماز حق بھی رکی رہے، تو حسین ہے تو حسین ہے، تو حسین ہے تو حسین ہے، تو نماز کی بھی نماز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تو ملک کو بخش دے بالا پر، تو کسی کو بیٹے عطا کرے، تو ملک کو بخش دے بالا پر، تو کسی کو بیٹے عطا کرے، تیرے بچپنے کی ضدوں پہ بھی، تیرے بچپنے کی ضدوں پہ بھی پروردگار